بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے وابستگی اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کامل کا ذریعہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اسی سلسلے میں نور بصیرت کے زیر اہتمام درس قرآن کا آغاز کیا گیا اور آج اس درس قرآن کی بالترتیب 8ویں نشست ہے اور سورہ فاتحہ کے ضمن میں کی جانے والی گفتگو کی 3ری نشست ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے سب سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اسرار و معارف بیان کیے، اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل پر گفتگو ہوئی۔ آج سورہ الفاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ویسے تو ہم نے یہ جو درس قرآن کا اور تفسیر قرآن کے بیان کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ قرآن مجید کی لفظ ب لفظ تفسیر نہیں ہوگی، بلکہ بالترتیب ترجمہ بیان کیا جائے گا اور اس ترجمے میں سے کوئی خاص موضوع، کوئی خاص عنوان منتخب کر کے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اور سورہ فاتحہ سمیت جو قرآن مجید فرقان حمید کی 114 سورتیں ہیں، ہر سورت کے آغاز میں ہم اس سورہ مبارکہ کا تعارف، اس سے اس سورت کی ابتدا کریں گے کہ وہ سورہ مبارکہ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ مکی ہے یا مدنی ہے،
اس میں رکوع کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں، اس سورہ مبارکہ کے لفظ اور حروف کتنے ہیں، اور پھر اس سورہ مبارکہ میں کون کون سے مضامین پر گفتگو کی گئی ہے، یہ ہر سورت کے تعارف میں ہم بیان کریں گے۔ اور آج چونکہ سورہ فاتحہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کا بھی ابتدا میں تعارف بیان کروں گا۔ سورہ الفاتحہ اس کے نزول میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی، بعض کہتے ہیں یہ مدینہ میں نازل ہوئی۔ بہرحال مکہ میں نازل ہو یا مدینہ میں نازل ہو، یہ باتفاق علماء ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس کا ایک رکوع ہے، 7 آیات ہیں، 25 الفاظ ہیں اور 123 حروف ہیں۔ جہاں تک اس سورہ مبارکہ میں موجود مضامین کا تعلق ہے تو یاد رکھ لیں کہ پورے قرآن مجید میں جتنے بھی مضامین بیان کیے گئے ہیں، جس قدر موضوعات ذکر کیے گئے ہیں اور جتنے عنوان ذکر کیے گئے ہیں، یہ سورہ مبارکہ اتنی جامع ہے کہ اس میں وہ سب موضوعات شامل ہیں، سارے موضوعات اس میں موجود ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شعب الایمان کے حوالے سے اپنی تفسیر در منصور میں یہ قول نقل فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کے سارے علوم، جتنے بھی کائنات ارضی و سماوی کے علوم ہیں، ان سب کو 3 کتابوں میں جمع کر دیا، تورات، زبور اور انجیل میں۔ پھر اللہ رب العزت نے تورات، زبور اور انجیل کے سارے علوم کو جمع کر کے فرقان یعنی قرآن مجید میں داخل کر دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے تمام علوم اس کی مفصل صورتوں میں بیان کیے اور مفصل صورتوں کے سارے علوم اللہ رب العزت نے سورہ الفاتحہ میں جمع کر دیے، اور آخر پہ جا کے لکھا کہ جس نے سورہ فاتحہ کے اسرار و رموز کو سیکھ لیا، سورہ فاتحہ کی حقیقتوں کو جان لیا، سورہ فاتحہ کے معارف کو حاصل کر لیا، گویا اس نے کائنات کے سارے علوم کو حاصل کر لیا۔ یہ اس قدر جامع ہے۔ قرآن مجید میں جو بنیادی طور پر علوم اور مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ توحید ہے، رسالت ہے، وعدہ و وعید ہے، عبادت و ریاضت ہے،
عقیدہ آخرت ہے، پہلے امتوں اور انبیاء کے قصص ہیں، امثال بیان کی گئی ہیں۔ یہ سارے مضامین جو پورے قرآن میں موجود ہیں، اللہ نے ان سب کو سورہ فاتحہ میں داخل کیا، سورہ فاتحہ میں شامل کیا ہے۔ یہ اتنی جامع صورت ہے، اتنی جامع صورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت میں اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بھی ہے اور اس کی توحید کا ذکر بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، اس میں اس کے وعدے کی طرف اشارہ ہے۔ مالک یوم الدین، اس میں وعید یعنی سزاؤں کا ذکر بھی ہے اور عقیدہ آخرت کا اشارہ بھی موجود ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں عبادت و ریاضت کا تعلق ہے۔ توکل علی اللہ کا اشارہ ہے، اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ کرنے کی طرف یہ آیت رہنمائی کرتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں رسالت بھی ہے، صالحیت بھی ہے، اور اس آیت کریمہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں دعا اور التجا بھی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں وعدہ ہے، پھر وعید ہے، پھر انہی آیات میں پہلے امتوں کے تذکرے موجود ہیں، یعنی وہ جن پر انعام کیا اور وہ جن پر غضب ہوا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی سورت جس کی فقط 7 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے سارے علوم کو یکجا کر دیا، جمع کر دیا ہے۔ اور سورہ فاتحہ یہ اتنی جامع صورت ہے، اتنی جامع صورت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گزر رہے تھے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی شریف میں حضور علیہ السلام گزر رہے تھے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بلایا کہ میری بات سنیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نماز میں تھے، وہ چونکہ حضور کی آواز بھی کان میں پڑ چکی تھی، جلدی جلدی نماز کو ختم کر کے فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابی بن کعب، میں نے آپ کو بلایا تھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ کس چیز نے آپ کو روکا آنے سے؟ کیا چیز مانے تھی؟ عرض کرتے آقا میں نماز ادا کر رہا تھا۔ فرمایا کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول، کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو پھر سارے کام چھوڑ چھاڑ کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یعنی یہاں پر ایک آپ کو قرآن کا عقیدہ بھی سمجھا دوں کہ قرآن کیا عقیدہ دے رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب نبی آواز دے تو نماز چھوڑ کر نبی کی بات سنو، اور صحابہ کرام کے اپنے عمل سے یہ بات ثابت ہے اور حضور علیہ السلام کے فرمان سے ثابت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر حضور علیہ السلام کی آواز پر نماز کو چھوڑا، اب چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ قبلے کی طرف منہ ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، انسان نماز کے اندر ہے، اب وہ ہاتھ بھی چھوڑے گا، قبلہ سے بھی منہ موڑے گا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ مسئلہ یاد رکھ لے، اگر کوئی حضور علیہ السلام کے بلانے پر نماز کو چھوڑ کے آیا، حضور کی بات کو سنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فلاں کام کر کے آؤ، وہ کام کرنے چلا گیا، اس کو گھنٹہ لگا، 2 گھنٹے لگے، اب لوٹ کر واپس آیا، کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ دوبارہ نماز پڑھے گا؟ نہیں،
جہاں سے نماز کو چھوڑ کے گیا تھا وہیں سے نماز کو شروع کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ جو بعض لوگ دیتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ قرآن سے میل نہیں کھاتا، یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اور رسول بلائیں پھر نماز چھوڑ کر آؤ، اور جب نماز چھوڑ کے چلے جاؤ واپس آ کے نماز وہیں سے شروع کر لو، وہیں سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ فرمایا، انہوں نے معذرت کی کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں کیا ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ جو پہلے نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، کسی کتاب میں اس کو نازل نہیں کیا گیا، اور اللہ نے وہ فقط مجھے عطا کی ہے اور میری امت کو عطا کی ہے۔ عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے آقا کیوں نہیں مجھے بتائیں وہ کون سی چیز ہے جو اللہ نے آپ پر نازل کی اور پہلی کتابوں میں وہ ملتی ہی نہیں ہے؟ فرمایا وہ سب مثانی ہے، وہ قرآن عظیم ہے، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ الفاتحہ کی طرف اشارہ کیا۔ سب مثانی، ابھی آگے چل کے بتاؤں گا، یہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سب مثانی۔ وہ 7 آیتیں، سبا 7 کو کہتے ہیں نا، وہ 7 آیتیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو پہلی کتابوں میں چیز نازل نہیں ہوئی، نہیں آئی، وہ سب مثانی ہے، اور ساتھ فرمایا قرآن عظیم ہے، یعنی سورہ الفاتحہ سب مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی اسی کا نام ہے، یہ سورہ الفاتحہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا یہ وہ سورت ہے جو اللہ رب العزت نے، یہ حدیث پاک، حضرت علی راوی ہے اس کے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ اللہ نے عرش کے نیچے جو خزانے موجود ہیں ان خزانوں میں سے ایک خزانہ سورہ فاتحہ نازل فرما دیا۔ یہ عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہے، حضور کی خدمت اقدس میں موجود ہیں۔ ایک اچانک آسمان میں چچراہٹ کی آواز آئی، جیسے کوئی دروازہ کھلتا ہے۔ پہلے دروازے جو لکڑی کے ہوتے تھے نا، لکڑی کے، جب وہ کھلتے تھے تو ایک خاص قسم کی آواز آتی تھی۔ تو اچانک آواز آئی تو ایسے حضور علیہ السلام نے ایسے اوپر دیکھا نا تو ایک نور تھا، نور تھا۔ وہ نور کیا تھا؟ وہ فرشتہ تھا، وہ زمین پر آیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جیسے دیکھا نا تو عرض کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، چونکہ سید الملائکہ ہیں، سید فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ کس کی کیا ڈیوٹی ہے اور کون سا فرشتہ کیا کام کر رہا ہے۔ جیسی نظر پڑی نا ایسے عرض کرنے لگے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، حضور یہ فرشتہ جب سے خلق کیا گیا ہے تب سے لے کر آج تک زمین پہ نہیں اترا تھا، یہ پہلی مرتبہ آ رہا ہے، پہلی مرتبہ زمین پہ آ رہا ہے اور فقط آپ کو مبارکباد دینے آ رہا ہے۔ وہ فرشتہ آیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد حضور علیہ السلام سے عرض کرنے لگا حضور آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ یعنی وہ 2 نور پہلے عطا ہو چکے تھے، نازل ہو چکے تھے۔ وہ فرشتہ جو عرشوں سے اتر کے نیچے آیا وہ فقط خوشخبری دینے آیا تھا، وہ فقط مبارکباد دینے آیا تھا، مجدہ جاں فضا ہم غریبوں کو سنانے آیا تھا۔ عرض کی حضور اللہ نے آپ کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا ایک سورہ الفاتحہ اور دوسرا نور البقرہ کی آخری صورتیں، آخری آیات، یہ آخری آیتیں سورہ البقرہ کی، یہ اللہ رب العزت نے آپ کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں۔ سورہ الفاتحہ اس کی بے شمار عظمتیں اور فضیلتیں ہیں، اور مجھے وہ بخاری شریف کا واقعہ یاد آتا ہے
کہ صحابہ کرام کا ایک وفد تھا، وفد جا رہے تھے تو پہلے دور میں ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب لوگ اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں سفر کرتے ہوئے گزرتے، شام ہو جاتی یا تھک جاتے، تو جس علاقے میں وہ ہوتے اس علاقے کے لوگ ان کی خدمت کرتے تھے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے، ان کے پینے کا انتظام کرتے، ان کی رہائش کا انتظام کرتے۔ یہ سارے انتظامات کرنا یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی، فرض نہیں تھا، اخلاقی ذمہ داری تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک علاقے سے گزرے، اس علاقے والوں نے صحابہ کرام کو پوچھا ہی نہیں، نہ کھانا نہ پانی نہ کچھ اور، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ بڑی عجیب بات تھی، وہی حضرت خضر علیہ السلام والے واقعے سے آپ اس کو ذرا جوڑ کے دیکھیں نا کہ ان کو بھی نہیں پوچھا تھا، جو سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو انہیں بھی نہیں پوچھا، صحابہ کرام کو پوچھا نہیں انہوں نے۔ بہرحال اچانک ان کا جو سردار تھا وہ بیمار ہو گیا، اس کو کسی چیز نے، بچھو وغیرہ نے، کسی سانپ نے، کسی چیز نے ڈس لیا، اور ایک روایت میں ویسے آتا ہے کہ وہ سخت بیماری اس کو لاحق ہو گئی، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ تو جب اس کو کسی چیز نے ڈس لیا یا اچانک سخت بیماری نے آ لیا اور ایسے لگتا تھا جیسے ابھی مر جائے گا، جو قریب قریب طبیب تھے ان سب کو بلایا، ڈاکٹروں کو، حکیموں کو بلایا گیا کہ بے دیکھو اس کو کیا ہوا ہے، تو چیک کرتے رہے، وہ نہ ان کو سمجھ آئی، تشخیص نہ کر پائے کس کو ہوا کیا ہے، تشخیص کرتے تو دوائی دیتے۔ ان کے ذہن میں آیا کہ یہ گروہ آیا ہے، ہم ان کے پاس چلتے ہیں، ان کو جا کے کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی علاج اس کا ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے، اور وہی اس واقعے کو بیان کرنے والے اور اس واقعے کے جو ہے وہ مین کردار ہیں۔ وہ ادھر آئے اور آ کے کہنے لگے ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، کیا آپ کے پاس اس کا علاج موجود ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا ہاں میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، میں علاج کرتا ہوں، میں علاج کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے جا کے کچھ پڑھا اور پڑھ کے دم کر دیا، پھونک دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، صحت یاب ہو گیا، بالکل تندرست ہو گیا۔ اور وہ چونکہ قبیلے کا سردار تھا، خوش ہو گیا، پہلے تو کچھ نہیں دیا تھا، لیکن جب ٹھیک ہو گیا تو 30 بکریاں اور بہت سے تحائف دے کے روانہ کر دیا، 30 بکریاں دی۔ اب جب بکریاں دی اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ لے کر اپنے دیگر دوستوں کے پاس، صحابہ کرام کے پاس آئے، تو اب صحابہ کرام نے پوچھا تم نے کیا کیا ہے، کہ کیسے ٹھیک ہوا، کیا چیز تھی جس نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ میں نے اس پر سورہ الفاتحہ کو پڑھ کے دم کیا ہے، سورہ فاتحہ کے دم کی وجہ سے اس کا زہر جاتا رہا اور یہ ٹھیک ہو گیا، اب یہ ہمیں بکریاں ملی ہیں۔ اب صحابہ کرام نے پھر اختلاف کر دیا، انہوں نے کہا بھائی یہ آج تک ایسا واقعہ ہوا نہیں کہ ایسے کبھی کسی کو دم کیا اور کوئی چیز لے لی ہو، کوئی چیز ان سے لے لی ہو معاوضے کے طور پہ، بدلے کے طور پہ، انعام کے طور پہ، کبھی ایسا نہیں ہوا، تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ صحابہ کہنے لگے جائز نہیں ہے، کچھ کہنے لگے جائز ہے۔ صحابہ میں جب اختلاف ہوا تو آج کل ہمارا اختلاف تو طبیعتوں پر ختم ہوتا ہے کہ ہمارا مزاج کیا کہتا ہے، جو ہماری طبیعت کہتی ہے ہم اسے شریعت بنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا معاشرے میں کہ اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے اور اختلاف بڑھتا چلا جائے تو ہر بندہ پھر اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کو ڈھالنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میری طبیعت یہ کہتی ہے لہذا شریعت کو بھی میں اسی سائڈ پہ لے آؤں۔ لیکن جب صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا، کچھ کہہ رہے تھے کہ کھانا جائز ہے، استعمال کرنا جائز ہے، لینا جائز ہے، اور کچھ کہہ رہے تھے کہ ان کو لینا جائز نہیں ہے، بات یہ طے پائی ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، ہم اسی طرح حضور کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور جا کے حضور سے پوچھ لیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرما دیں گے ہم اسی پہ عمل کر لیں گے۔ اب جب لے کے چلے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا یہ کیا چیز ہے جی، کس چیز کے طور پہ یہ بکریاں لے کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سارا واقعہ سنا دیا،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ حضور ایسے ایسے وہ سردار تھا قبیلے کا، بیمار ہو گیا، کسی چیز نے ڈس لیا تو میں نے سورہ الفاتحہ پڑھ کے دم کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور آپ کی زبان اقدس سے ہی سنا ہے کہ سورہ فاتحہ یہ زہر کو ختم کرتی ہے، سورہ فاتحہ زہر کو ختم کرتی ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ میں نے تو یہ نیت کر کے پھونک دیا، دم کر دیا، اللہ نے اس کو شفا دے دی۔ اب یہ معاوضے میں بدلے میں انعام کے طور پہ انہوں نے بکریاں دی ہیں، کیا ان کو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہمیں حکم ارشاد فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا یہ طریقہ تمہیں کس نے بتایا؟ کس کے بتانے سے تمہیں یہ پتا چلا کہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے معاملہ؟ عرض کی حضور آپ کے بتانے سے۔ فرمایا ٹھیک ہے، جو تمہارا آپس میں حصہ بنتا ہے خود تقسیم کر لو اور میرا حصہ ادھر رکھ دو، میرا حصہ ادھر رکھ دو۔ یہاں پر میں ایک بات بڑے جو ہے وہ کہنا چاہوں گا کہ علماء کو ذرا اطمینان سے سوچنا چاہیے۔ بعض علماء صرف اپنا نام چمکانے کے لیے، اپنی مشہوری کرانے کے لیے وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں جی یہ جو لوگ دین پر پیسے لیتے ہیں دین کو بیچتے ہیں، یہ حرام ہے۔ میں نے اصل میں بات یہ کرنی نہیں تھی، لیکن میں نے یہ جملہ سنا، انہوں نے کہا یہ حرام ہے، حرام ہے یہ پیسے لینا دین پہ۔ ہاں اگر کوئی نہیں لیتا تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں لیتا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو اسی حدیث سے اس کا جواز بھی ثابت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں اور تقاضا کرتا ہوں اس کے حرام ہونے پہ قرآن یا حدیث کی کوئی دلیل پیش کریں، یا قرآن سے دلیل لائیں یا حدیث سے، کیونکہ حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کہا، اور حلال وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کہا۔ حلال و حرام کا فیصلہ یہ انسان نہیں کرے گا، یہ یا خدا کرے گا یا اس کی عطا سے اس کا مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریں گے۔ انسان کو یہ حق نہیں حاصل ہے کہ وہ خود ہی اپنی طبیعت کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دے۔ اپنی مشہوری کے لیے بعض لوگوں نے یہ کہا، تو کوئی نہیں لیتا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی لیتا ہے اس کو یہ کہنا کہ یہ حرام ہے، منع ہے، آج تک ہم نے نہیں لیے، کہا نہیں ہے کسی کو، آج تک کسی کو مطالبہ نہیں کیا، تقاضا نہیں کیا کہ تم دو گے تو آنا ہے، لیکن ویسے سمجھا رہا ہوں۔ اگر کوئی کہتا ہے بھئی دین کی خدمت وہ کر رہا ہے، اس نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے، تم جو اسے کہتے ہو کہ دین کی خدمت مفت کرو، تو میں کہتا ہوں تم بھی سارے کام چھوڑو نا، ذرا دین کی خدمت کرنا شروع کرو، ذرا 5 وقت کی نماز بھی پڑھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی پالو، قرآن کی تعلیم بھی دو اور باقی سارے کام چھوڑ کے اپنے بچوں کو بھی پالو۔ ہاں اگر کوئی یہ سارا کچھ نماز پڑھاتا ہے، تعلیم قرآن کی دیتا ہے، اس کے باوجود نہیں لیتا تو یہ عزیمت ہے۔ اگر کوئی لیتا ہے تو یہ اس کو رخصت ہے، وہ لے سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ آج ہم اکیڈمیوں میں 15-15 ہزار فیسیں دیتے ہیں اپنے بچوں کی، کیوں جی؟ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، ہمارا بچہ انجینئر بنے گا، تو جس نے اس کے سینے میں قرآن کا نور رکھنا ہے، حدیث کی سمجھ اس کے اور فہم عطا کرنی ہے اسے، جب اس کو دینے کی باری آتی ہے مولوی صاحب یہ آپ 500 رکھیں بس ٹھیک ہے، یہ مہینے کا اتنا ہی کافی ہے۔ یعنی جس چیز نے دنیا اور آخرت میں فلاح کی اس کو ضمانت دینی تھی، اس کے لیے اتنا سا معاوضہ، اتنی سی خدمت، معاوضہ تو نہیں ہوگا، خدمت اتنی سی، اور جس نے پتہ نہیں آخرت میں کام آنا بھی کہ نہیں آنا، اور دنیا میں بھی پتہ نہیں سیکھتے ہی موت نہ آ جائے، اس کے لیے اتنے رقم خرچ کرتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث سے جواز ثابت ہوتا ہے، جواز ملتا ہے کہ اگر کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے اور وہ کچھ مطالبہ کر بھی لیتا ہے یا اسے کوئی کچھ دے بھی دیتا ہے تو یہ ہر صورت جائز ہے۔ حضرت سب سے پہلے مساجد کے ائمہ کی جو ماہانہ تنخواہ تھی یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی تھی۔ تم یہ کہہ کہ یہ حرام ہے تو کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حرام کروا رہے ہو؟ کیا وہ حرام کا ارتکاب کرتے تھے؟
تمہیں زیادہ دین کی سمجھ ہے کہ انہیں زیادہ دین کی سمجھ تھی؟ تم زیادہ دین کے پیروکار ہو یا وہ زیادہ پیروکار تھے؟ تم حضور کے زمانے کے زیادہ قریب ہو یا وہ زیادہ قریب تھے؟ تم زیادہ جانتے ہو کہ وہ جانتے تھے؟ اس لیے یہ کہنا کہ حرام ہے، اپنے اس قول سے رجوع کیا جائے۔ حرام نہیں ہے، جواز ہے، ہاں کوئی نہ لے تو اس کی مرضی ہے، مرضی ہے اس کی۔ بہرحال سورہ فاتحہ کی فضیلت اور تعارف کے بارے میں گفتگو جاری ہے۔ بالکل اختتام کرتا ہوں اس بات پر کہ یاد رکھیں، عربی زبان میں جس چیز کے زیادہ نام ہوتے ہیں اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ عربی زبان میں یہ عربی کا ایک اپنا مزاج ہے، جس چیز کے زیادہ نام ہوتے ہیں اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 سورتوں میں سے جس قدر اور جس کثرت سے سورہ الفاتحہ کے نام آئے ہیں اور کسی سورت کے نہیں۔ سورہ الفاتحہ کو الفاتحہ بھی کہتے ہیں، اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، پوشیدہ رازوں کو کھولنے والی کتاب۔ ام الکتاب بھی ہے، اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ شفا بھی ہے، یہ سورہ کافیہ بھی ہے، یہ سورہ وافیہ بھی ہے، اس کو سورہ نور بھی کہتے ہیں۔ یہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں تقریباً 22 نام اس کے شمار کیے سورہ الفاتحہ کے، اور بہت سی تفاسیر میں 25 اور 30 تک کی تعداد بھی گئی ہے سورہ فاتحہ کے ناموں کی۔ اس کی اتنی برکات ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ لیکن یہ علاج کیسے ہوگا؟ اس علاج کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، حضور کی ایک حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا کلونجی، یہ کالے دانے، کالے دانے، کالے دانوں کا لفظ ہے، کالے دانے ہر بیماری کا علاج ہے۔ کالے دانے یعنی کلونجی مراد ہے، کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے، حدیث پاک میں۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہر انسان اپنی بیماری کے لیے اس کو استعمال کرے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا بھائی۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہر بیماری کا علاج تو ہے، لیکن علاج میں اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، وہ طریقہ۔ اس کو کلونجی کو استعمال کیسے، صبح کھانا ہے یا شام کو کھانا ہے، دوپہر کو کھانا ہے کہ رات کو کھانا ہے، اس کو پیس کے کھانا ہے یا ویسے ہی ثابت کھا جانا ہے۔ یہ کلونجی کے دانے ہر بیماری کی شفا ہے، لیکن حدیث پاک سے یہ تو ثابت ہو گیا، لیکن کیسے شفا ملے گی، کس طرح استعمال کریں گے، یہ تو ڈاکٹر ہی بتائے گا، یہ تو طبیب ہی بتائے گا۔ جس طرح کلونجی ظاہری بیماریوں سے شفا دیتی ہے، ایسے سورہ الفاتحہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ کلونجی کھانے کے لیے طبیب سے پوچھنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب طریقہ کیا ہے، استعمال کیسے کریں گے، کتنی کریں گے، کس وقت کریں گے۔ اسی طرح سورہ الفاتحہ شفا تو ہے ہر بیماری سے، لیکن شفا کیسے ملے گی یہ کوئی دین کا طبیب بتائے گا، یہ کوئی حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا شخص بتائے گا، یہ کوئی مرشد کامل بتائے گا، یہ کوئی حضور علیہ السلام کا سچا عاشق ہی بتائے گا کہ اس کو کس انداز میں پڑھے، کتنی مرتبہ پڑھے اور کس کس وقت میں پڑھے، پھر شفا ملے گی۔ بہرحال یاد رکھیں، سورہ فاتحہ کا اگر کوئی وظیفہ کرنا چاہے، کیا کرنا چاہے، تو وہ وظیفہ میں آپ کو ایسا دیتا ہوں جو اللہ نے خود عطا کیا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے خود عطا کیا ہے، اور وہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو۔ ہر نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھے گا، فجر کی نماز میں 4 بار پڑھے گا، ظہر کی نماز میں 12 مرتبہ پڑھے گا، عصر کی نماز میں 8 مرتبہ پڑھے گا، مغرب کی نماز میں 7 مرتبہ پڑھے گا، عشاء کی نماز میں 17 مرتبہ پڑھے گا۔ جب قرآن مجید کے مختلف حصوں کے ساتھ اتنی کثرت کے ساتھ 48 مرتبہ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا تو خود سوچیں کوئی بیماری رہے گی،
کوئی پریشانی رہے گی؟ کیا ظاہری بیماریاں، کیا باطنی بیماریاں؟ اگر ذہن بیمار ہے تو نماز پڑھو، اگر دل بیمار ہے نماز پڑھو، جسم بیمار ہے نماز پڑھو، اگر نگاہ کی بیماری ہے نماز پڑھو، سماعت کی بیماری ہے نماز پڑھو، اگر تمہارے عقیدے کی بیماری ہے نماز پڑھو، رب تمہارا عقیدہ بھی ٹھیک کر دے گا اور تمہارا انجام بھی ٹھیک کر دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کو نمازوں کے ذریعے اپنا وظیفہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ مولا کریم تجھے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، مولا کریم تو جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ مولا کریم یہ جو علامہ صاحب نے مولا کریم درس قرآن دیا، مولا کریم اس کی سمجھ ہم سب کو عطا فرما۔ مولا کریم اس درس قرآن کو، مولا کریم نور بصیرت کو، مولا کریم اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ مولا کریم اس پروگرام کے ذریعے سے دلوں کو مولا کریم اپنے نور سے منور فرما، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرما۔ مولا کریم تجھے تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، جو مانگ سکے جو نہ مانگ سکے تو ہم سب کے دلوں کے حالوں کو بہتر جانتا ہے، جو تیری بارگاہ میں ہم سب کے لیے بہتر، ہم سب کو وہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ اجمعین۔